अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ और आप जुड़ चुके इस वक्त 9 टीवी इंटरनेशनल की नशियात के साथ। आज एक मौलवी साहब हैं, पंजाबी की एक नज़म है, वो भी सुनेंगे, कुछ उनकी बातें भी सुनते हैं और बातचीत चलती रहेगी आपके साथ। तो बड़ियां ना उन्होंने इस्लाम रखा है, हालांकि इस्लाम कोई नहीं। इस बारे च दो दिन जमे हुए, मैं मस्जिद चो निकल रहा जमे तो बाद, तो मेरा ख्याल मैं पूछ नहीं सकिया, वो जमात इस्लामी के कोई आदमियों ने, अल्लाह उन्होंने रहमत करे, उन्हें आ किताब पढ़ाई। एक किताब के अंदर ऐसा नज़मां सी जड़ियां बहुत मुद्दत मैं पहला पढ़िया, कुछ नवियां भी आई, मैनू दे गया अल्लाह का बंदा, मैं इन्हू फिर एक नशस्त खत्म की, कट्ठा ही बह के पढ़िया। इस्लामी इनकलाब का संदेशा, पंजाबी नज़मों का मजमूआ, अब्दुल्ला शाकिर, कसूर पंजाबी च लिखता सी, मगर अखीर कर से ऐसा मुनादी है, मुअज्जिन है, जिवें सुते जगा। मौलाना मौदूदी साहब के दूजे लोग भी सुनते थे, अब्दुल्ला सुना यदि पहली नज़म से मैं कुछ पढ़ूंगा, है सारी पाना ही, मगर थोड़ा जहा तो मैं पढ़ा। लिखता कहता है पहली बारी छपी, अगली दुनिया नज़म बाद च, मैं पाल पाल के थका वां, मैनू लभा नहीं इस्लाम किते। कहता हर जगह फिरया, मौलवियों की महफिलां गया, बाजारां गया, अदालतां गया, इस्लाम नहीं लगा। एडी जबरदस्त नज़म है, मैं पाल पाल के थका वां, मैनू लभा नहीं इस्लाम किते। मैं उस इस्लाम नू लभना वां कुरान ने जेड़ा दस्या है, आकाए रहमत नबियां दे सुल्तान ने जेड़ा दस्या है। इन्हां मौलवियां दा इस्लाम नहीं लभदा, वो लभदा है। मैं उस इस्लाम नू लभना वां कुरान ने जेड़ा दस्या है, आकाए रहमत नबियां दे सुल्तान ने जेड़ा दस्या है। अबू बकर उमर उस्मान अली मर्दान ने जेड़ा दस्या है, करबल विच शाह हुसैन दे फिर ईमान ने जेड़ा दस्या है। उस दीन दी सुबह ना दिसदी है, ना उसदी दिसदी शाम किते। आंदा फिर लिया सारे मुसलमाना च, ना उसका दिन देखा ना रात देखी, वो है ही लभा ही नहीं। उस दीन की सुबह ना दिसदी है, ना उसकी दिसदी शाम किते। मैं पाल पाल के थका हुआ, मैनू लभा नहीं इस्लाम के। ये मैनू तो एहसास हो जाए ना, इस्लाम है नहीं साढ़े को, शायद लभन तोड़ी पई। जो मुतमैन बैठे ना मिली इस्लाम नू की होया, मैं दाढ़ी ठीक रखी है, गिटिया तो चादर है, इस्लाम और की है? इस्लाम है नहीं, बस्तियां खाली है, शहर खाली है, 57 मुल्क खाली। बल्कि जरा गरीब आंदा इस्लाम लियाओ, ओदी जगह जेल है या फांसी। उन्होंने जेल बाजार गया, बाजार के अंदर बैठे हुए कापे ने, बाजारा की जाके देखा डाकू बैठे। मंडी विच डंडी वजदी है, मकरां दे थां थां छापे ने, हर थां ते फेरा फेरीए, हर थां ते काऊ कापे ने। सुनो इस्लाम की गुरबत और बेचारी जिसला गरीब हो गया, इस परे विच इंजरा, इस परे विच इस्लाम दिसे जिसले किसी दे मर गए मापे। कितनी बड़ी मिसाल है, इस्लाम बेचारा ये नजर आउंदा जिवें उसदे मापे मर चुके, मिसकीन होकर बैठा। इस परे विच इंज इस्लाम दिसे जिवें किसी दे मर गए मापे ने। बाजार से मंडी के अंदर उसका सुनिया नहीं नाम किते। मैं पाल पाल के थका वां, मैनू लभ्या नहीं इस्लाम। दफ्तर जो कुछ हुंदा है मैं बोल बोल के दसा। रिश्वत की आड़ खुली है, मैं खोल खोल के दसा। ईमान जमीर पे विकदे ने, जिन तोल तोल के दसा। जो पैसे बेईमानी के फैसले कराई जो अफसर को, नोटां दीयां दठियां चलदियां ने, गल रोल रोल के दसा। ना खौफ खुदा दा पहरा है, ना हक दा है पैगाम किते। मैं पाल पाल के थका वां, मैनू लभ्या नहीं इस्लाम किते। मैं पालन गया कचहरी विच, इंसाफ कहंदे जा डिठे। जज बैठे पैसे जो इंसाफ कराओ जरा करो, कोई नहीं, बहस वकील करते रहिंदे, मिसल कुछ दी है जिस पैसे पे फैसला कौन। मैं पालन गया कचहरी विच, इंसाफ कहंदे जा डिठे। हथकड़ियां लगियां साधा हूं, अते चोर छुड़ेंदे जा डिठे। चोर बरी हो गए पर बेगुनाह फांसी च लटकाता। हथकड़ियां लगियां साधा हूं, अते चोर छुड़ेंदे जा डिठे। कातिल पै भंगड़े पांदे ने, बेदोस्त फड़ींदे जा डिठे। रिश्वत दे जज्जां अगे जज भी धौन सुटेंदे जा डिठे। पहला इंसाफ समझदा सी जज, जदों आ गई रिश्वत दे जज्जां अगे जज भी धौन सुटेंदे जा डिठे। कुरान नूं इंज मधोलन पै जिवें खड़िया पकड़ गुलाम किते। मिसालां सुनो, कुरान ना की बन गई है। तदे पीर अहमद हसन अल्लाह बख्शे मेरे बचपन च आउंदे सी, नेक पीर सी, ठग नहीं नमाजी। वो आंदे सी कित्थों लब्भा उमर बहादुर जिहड़ा बाहों फड़ बटलावे। दीन नबी दा वांग चीमा ते दर दर धक्के खा, दीन ते धक्के खा रहा।
اسی آرام نہ بیٹھے ساڑیاں نمازاں روزے کچھ نہیں یہ سب سمجھے بہت ادنا حصہ دین کا اصل حمایت دین کہ نبی دے دین دی فکر تو ہے کوئی وہ کام کدی آیا بھی اسلام یار کدھر چلا قرآن نو انج مدولن پہ جی کھڑیا پکڑ غلام کے بیچارے کنوں پھڑیا کہ آ ترجمہ کر لینا میں پال پال کے تھکا وا پر دسیا نہیں اسلام کسی پردے دا پردہ چاک ہویا بیبیاں بچیاں نے پردے پار دیتے پردے دا پردہ چاک ہویا بازاراں وچ اڑیانی ننگیاں میماں دے وچ لباساں رول گئی قوم دی مسلمانی جو کافر عورتوں دا لباس ہوندا وہ پا کے میریاں بھیناں تیاں آندیاں سر پچیاں سی میک اپ دی آئی دیس دے اندر اج کل وہ تو بیانی رڑ گئے ایمان ہزاراں دے وہ آیا ہر شیطانی کر باراں دے چن گلی بازاراں اندر نے بدنام کیتے جنہاں نوں اندر بہنا چاہیے سی گھر دیاں زینت وہ باہر پھردیاں کوئی انہوں نے چھیڑدا کوئی ٹھٹے کردا کوئی موبائل آندے میں پال پال کے تھکا وا مینوں لبیا نہیں اسلام کی اے غربت اسلام کی جو حضور نے کہا غریب ہو جاؤ گا یہ پوری نظم کے بارے چ بیچارے نے لکھی ہے اور اخیر ساڈا حال پھر دسیا جو اسی سنی شیعہ سارے محل حدیث بھی ڈٹھے نے میں حنفی پکے ڈٹھے نے میں شیعہ سنی پرخے نے میں حاجی مکے ڈٹھے نے خنقاواں دی چوکھٹے جی میں کھا کھا کے تکے ڈٹھے نے پر ہر تھاں میں اسلام دی راہ وچ وجے ڈکے ڈٹھے یہ ڈکے ڈا کے بیٹھے جنیاں خانقاہ تے مدرسے شیعہ سنی دے میں حدیث بھی ویکھے اپنے اپنے الولی یہ رفع جنرا ہو جائے اسلام اسلام وہ اسلام تے تباہ ہویا تو رفع نماز میری اولاد چھٹ گئی ہے حدیثاں دے پتر بے دین ہو گئے میں حدیث بھی ڈٹھے نے میں حنفی پکے ڈٹھے نے میں شیعہ سنی پرکھے نے میں حاجی مکے ڈٹھے نے خنقاہ دی چوکھٹے جی میں کھا کھا ٹکے ڈٹھے نے پر ہر تھاں میں اسلام دی راہ وچ وجے ٹکے ڈٹھے نے رکاوٹاں میں سب کچھ ڈٹھا پر نہیں ڈٹھا اپنا دل برشام کے جڑا اپنا پیارا سی نا اسلام وہ نہیں رہتا میں سب کچھ ڈٹھا پر نہیں ڈٹھا اپنا دل برشام کتے میں پال پال کے تکھا ہوا مینوں لبا نہیں اسلام کتے کی کرنے اسی مسلمان نعرے بڑے بڑیاں کانفرنساں جلسے ہر شہر پئی اتنے لنگ دیے اسلام نو لنگن دیندے نہیں ہر شہر چل رہی ہے کاروبار ہر شہر پئی اتنے لنگ دیے اسلام نو لنگن دیندے نہیں خود اس دے نعرے لاندے نے پر اس نو کھنگن دیندے نہیں تقریراں جنہ مرضی کرا لو شرابی دانی وزیر نو سجو اسلام یہ ہے فلاں ہے فلاں ہے خود اس دے نعرے لاندے نے پر اس نو کھنگن دیندے نہیں ذرا نہیں گل کرن دے حق اس دا انہوں کی ملنا اے حق بھی منگن دیندے نہیں دینا تے گزارا مطالبہ بھی نہیں کرن دیندے اے کسے دی شے نو اس دی رنگن دے وچ رنگن دیندے اے کسے دی شے نو اس دی رنگن دے وچ رنگن دیندے اسلام دے رنگ نہیں لگن دن رات دھماکے ہوندے نے پر آیا نظر نہ شام کتے شام محبوب نو بھی آندے آندا روڑے روز دن اسلام 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 جماعت پھر دن رات دھماکے ہوندے نے اس گل تے دھماکے آ نہیں ہن خراب ہے اسلام دے نعرے دن رات دھماکے ہوندے نے پر آیا نظر نہ شام کتے پیارا میں پال پال کے تھکا وا مینوں لبا نہیں اسلام کتے سجیاں دا پینڈا کچھیا اے خطبے جو یار سجیاں دا پینڈا کچھیا ہے تاریخ نے ہاواں کر کے خلیفیاں تو بعد اللہ تاریخ رو رو کے ہاواں مار کے سجیاں ہو گئی مسلمانوں کی رو رہی ہے کہ کسی اسلامی حکومت آئے خلافت سجیاں دا پینڈا کچھیا ہے تاریخ نے ہاواں کر کے لکھاں دی ڈولی لنگ گئی ہے پرسوز دعاواں کر بے شمار نیک لوگ روندے گئے کہ آبے دور پھر کھینوں بن کے اڈے نے پر خون فضاواں کر کھینوں جو میں ہوتا اس طرح کئیاں دے سر لاتے نہ ظالمہ حاکماں نے پھر کھینوں بن کے اڈے نے پر خون فضاواں کر بیچاریاں دا لو نیک لوگاں دا بہ گیا تحریکاں نے دم توڑے نے سرگرم ہواواں کر کنیاں تحریکاں اٹھیاں سید احمد شہید آئے جماعت اسلامی آئی اور کئی پہلا بھی اٹھیاں تحریکاں نے دم توڑے نے سرگرم ہواواں کر کے پر نظر نہیں آیا آج توڑی اور دل بر دل افرام کی تاریخ روندیا لنگ گئی ہے ملان تو اپنا نو کھاؤ پیو جڑے بیچارے رو بھی رہے پر نظر نہیں آیا آج توڑی اور دل بر دل آرام کتے میں پال پال کے تھکا ہوا مینوں لبیا نہیں اسلام کی تاریخ کے اندر پیندے رہے اس دے چلکارے کدے کدے
کدے کدے وقت آ جاتا رہا کہ عمر بن عبد العزیز بھی آ گیا. رب کدی کدی نیک بندہ لے آتا کدی کدی ہوئی بھی اگر تاریخ دے اندر پیندے رہے اس دے چلکارے کدی کدے کدے نظرانے بچ بچ تکے نے وہ پاک نظارے کدے کدے آسمان تے چڑھ کے ڈبدے رہے وہ چند تے تارے کدے کدے بالکل ایسے چمکے چلے گئے دھرتی دے اترے بجدے رہے اس دے نکارے کدے کدے پر بعد خلاف تے راستہ ڈٹھا نہ ہی بدر تمام کے پورا چاند نہیں چڑھیا کتے جی میں پال پال کے تھکا ہوا مینوں لبیا نہیں سلام کسی ہوں تسلی جی دتی ہے وہ بھی حدیثاں کسی وے پڑھوں بے حضور دسیا بیڑا ڈب جانا ہے اسلام ہوتا ہی بے پہچانا ہو جانا جی پہلا سی مگر وقت آنا قیامت آن تو پہلا ایک زمانہ آ جانا کہ اشرقت الارض بنور ربها یہ ساری زمین رب دے نور نال چمک اٹھ رہی ہیں اسلام ہی اسلام ہونا ہے حتیٰ کہ فرمایا واراں دا بنیا خیمہ یا گاڑے دا بنیا. جی ناظرین کافی لمبی نظم تھی لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو اسلام یہ مولوی پیش کرتے ہیں اس نظم میں اس مولوی صاحب نے مکمل طور پر بتا دیا. جہاں تک انہوں نے کہا کہ کوئی گورنمنٹ ہو جو اسلامی ہو بھی پہلے اسلامی گورنمنٹ لائیں گے آپ کہاں سے. جہاں پہ اسلامی گورنمنٹ ہے فرض کرے سعودی عرب وغیرہ والے کہتے ہیں جی وہاں پہ بھی جوا شراب شباب سب کچھ فری کر دیا گیا ہے. آپ پاکستان کے علاوہ جتنے اسلامی ممالک ہیں وہاں جائیں باقی آپ کو اسلام نہیں ملے گا آپ کو انسانیت نہیں ملے گی. آپ کے ساتھ جو رویہ ہوگا دفتروں میں بیٹھے لوگوں کا وہ جب آپ سے بات کریں گے نہ ان کو تمیز ہوگی نہ تہذیب ہوگی نہ آپ کو وہاں سے کوئی خوشی کی خبر ملے گی. دھکے کھانے پڑتے ہیں دفتروں میں کام کروانے کے لیے عدالتوں میں دھکے کھانے پڑتے ہیں لوگوں کی جائیدادیں بک جاتی ہیں لوگوں کا بیڑا گرک ہو جاتا ہے مگر آپ کو کہیں پہ بھی اسلام نظر نہیں آتا. اور یہ چیزیں میں اس لیے آپ لوگوں کے سامنے لے کے آتا ہوں کہ آج ہمیں اپنا ارد گرد نظر دوڑانے کی ضرورت ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ حقیقی اسلام کہاں پہ ہے اور آج اسلام سے جو لوگ دور ہوئے کیا وجہ کس وجہ سے یہ فراڈ ٹھگ باز چور چکے حرام خوراک کو ہر جگہ پہ ملیں گے مگر اسلام نہیں ملتا. ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ایک کراچی سے ایک ہمارے ساتھ خاتون ہے ان سے بات چیت کریں گے ان کے حالات سنیں گے کہ عمران خان نے کیا کیا. عمران خان نے لوگوں کے لیے کون سے ایسے پروگرام بنائے کہ کوئی غریب آدمی بھی جو عام آدمی ہے وہ بھی عزت کی زندگی جی سکے. جڑے رہے ہمارے ساتھ لیتے ہیں بریک. جی ناظرین بریک کے بعد آپ کی خدمت دوبارہ حاضر چلیں گے آج پاکستان کراچی اور پوچھیں گے کہ جب سے عمران خان صاحب تشریف لائے ہیں کوئی عام آدمی کی زندگی میں بھی تبدیلی آئی ہے. اس وقت ایک خاتون ہے ہمارے ساتھ کراچی سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے کہا کیا حالات چل رہے کوئی بہتری آئی عمران خان کے مطابق تو دودھ اور شہد کی نہریں یہاں پہ بہنی چاہیے تھی. نہیں کوئی بہتری نہیں آئی بلکہ بہت زیادہ تباہی مچ گئی. بے روزگار ہو گئے لوگ اور کورونا بھی آ گیا اس کے ساتھ پھر بہت زیادہ مسئلے ہو گئے ہیں بیچارے لوگوں جہاں کھانے کو نہیں. ابھی کورونا میں راشن وغیرہ لوگوں نے اپنے اپنوں کو بانٹا جو جن کو چاہیے تھا وہ بیچارے روڈوں پہ نکل آئے ہیں لوگوں نے سامان بیچا ہے. اب گیس کا بھی اتنا مسئلہ ہے بجلی کا مسئلہ ہے پانی کا مسئلہ ہے کہاں جائیں. جابیں نہیں ہیں ہر مطلب گھر کے جو اخراجات ہیں بچوں کی فیسیں ہیں کورونا میں ہم نے وہ بھی دینی ہوتی ہیں تو لیکن وہ جاب نہیں ہے وہ بھی ہمیں فیس کرنا ہے. کھانے کو نہیں ہے وہ بھی فیس کرنا ہے. بچے ہیں سارا کچھ ہے قرض دار ہوئے ہیں سارے لوگ. لیکن یہ تو عمران خان صاحب کو کہتے کہ بہت بہتری کی طرف جا رہا ملک اس وقت. نہیں عمران خان نے تو جو مطلب جو ناجائز جگہ میں لوگوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے کاروبار لگائے ہوئے تھے وہ تک توڑ دیے ہیں. انہوں نے جو ہم بہتری لانی تھی وہ نہیں کی انہوں نے اور تباہی مچا دی ہے. تو اس میں جو لوگوں کے کاروبار تھے چھوٹے موٹے وہ توڑ دیے ہیں روڈ بنا لیا طریقات جیسے نام بنانے کے لیے باقی کچھ نہیں کیا ہے. اور بے روزگار لوگ ہو گئے مائیں رو رہی ہیں بیچاروں کی بچے بیچارے بھوک کے مارے بلک رہے ہیں. بہت برا حال ہے. میں خود آپ بتاؤں میرے شوہر کی خود جاب نہیں ہے بچوں کی فیسیں چڑھی ہوئی ہیں کسی سے لے کے. ابھی میں نے گولڈ تھوڑا سا بیچ کے اپنے بچوں کی فیسیں بھری تھی. کھانے پینے کا ہر مہینے کا ہے نا کیا کریں بتائیں.
عمران خان کو چاہیے ہر ایک بندے کی جاب لگائے اور ہر بندے کی تقریباً 2 لاکھ روپے سیلری ہو تو پھر مہنگائی بھی اچھی لگے. گھر گھر جا کے سب کی جابیں لگوا کے تو پھر یہ اچھی لگے. ہر چیز تم نے مہنگی کر دی کہ چینی, آٹا, گھی, تیل. تمہیں پتہ ہے آپ کو 150 روپے کلو تیل تھا, اب آج 350 روپے کلو ہے تیل. جو 1 کلو گھر میں جو گھی کا پیکٹ ہم 150 روپے کا لاتے تھے عمران خان سے پہلے, وہ آج 350 کا ہے. چینی میں اتنا, چائے کی پتی, ایک چیز لے کر آتے ہیں دوسری چیز ختم ہو جاتی ہے, پھر سر پکڑ کے بیٹھنا پڑتا ہے. تھوڑی تھوڑی لے کر آتے ہیں کہ بچے ہیں چلو بھوکے نہ سوئیں. کبھی کبھی بچے بےچارے بھوکے بھی سونا پڑتا ہے, اتنے برے حالات ہیں. اچھا یہ بتائیے, آپ کو بھی کوئی ہیلتھ کارڈ ملا جس میں وہ کچھ بتا رہے لاکھوں روپے فری ہوں گے علاج کے, کوئی چیز ملی آپ کو بھی؟ نہیں, کچھ نہیں ملا, سب فراڈ ہے, سب چیٹنگ, دھوکہ ہے. میں خود اپنا بتا رہی ہوں, میں خود لائنوں میں لگی ہوں. صبح 9 بجے سے لائنوں میں لگی ہوں. 6 بجے میرا نمبر آیا. کوئی صورت حال نہیں, بس وہ نمبر دے دو, NIC نمبر پہ, وہ کمپیوٹر پہ وہ کر دیں گے. بس ایسا دھوکہ کر دیا انہوں نے. آج سمجھ لے سال ہو گیا, ہمیں تو کوئی میسج وغیرہ نہیں آیا, کوئی کال وغیرہ نہیں آئی. ایسی بس ڈرامے بازیاں ہیں, لوگوں کو تنگ کرنا, بددعا لینا, بہت زیادہ تباہی مچائی. اچھا کتنے افراد ہیں آپ گھر میں؟ ذرا میں تھوڑا سا یہ بھی اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں, کتنے افراد ہیں آپ گھر میں اس وقت؟ ہمارے ہاں تو 2 دیور ہیں, 2 دیورانی. نہیں, آپ کی فیملی جو ہے, آپ کی فیملی. میرے تو 4 بچے ہیں, 2 بیٹے ہیں, 2 بیٹیاں ہیں. تو کتنا خرچہ آپ کے گھر کا ایک مہینے کا, کتنا بجٹ ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ تقریباً اتنا ہو, دیکھیں ہمیں زیادہ نہیں, فارملٹی پوری ہو جائے. ہمیں تو اب اتنا زیادہ بھی نہیں چاہیے, اس لیے ہم بہت تھک گئے ہیں. اب ایکسٹرا نہیں چاہیے, اتنا ہو کہ بچوں کی فیسیں پے ہو جائیں, راشن آ جائے. اور بجلی کے بل اتنے ہو گئے عمران خان, میں کیا بتاؤں. جو ہمارے 3,000 آتے تھے نا, آج 30,000 روپے بل آتا ہے. عمران خان سے پہلے 3 سے 4,000 روپے بل آتا تھا, آج 30,000 آتا ہے. جو ہم لوگ 10,000 روپے مہینہ دیتے ہیں, جس میں میرے 2 کمرے ہیں, اس میں 2 پنکھے اب بند رہتے ہیں. فریج میں صبح 4 بجے نکال دیتی ہوں, رات 9 بجے لگتا ہے ہمارا فریج, کیونکہ بجلی بچانے کے لیے. لیکن 10,000 روپے ہمیں پے کرنا پڑتا ہے لازمی. بھلے ہم نے جویلری بیچے, اپنے آپ کو بیچے, بچوں کو بیچے, کچھ بھی کریں, ہم نے بل بھرنا ہے. اچھا, آپ کے خیال میں جس طرح مہنگائی بڑھ رہی ہے اور لوگوں کی ضروریات بھی بڑھ رہی ہیں, لوگوں کی بھی خواہش ہے میں ایک اچھی زندگی گزاروں, تو اس سے کوئی آپ دیکھتی کراچی میں کرائم بھی بڑھ رہے ہیں اور ایسے کام بھی ہو رہے ہیں جو غیر اسلامی ہیں؟ جی بہت زیادہ. یہ سارے گناہ جو ہے نا, یہ عمران خان کے گلے میں جائیں گے. یہ سارے لوگوں کے موبائل چھین رہے ہیں, بینک کے لوگ لگے ہوتے ہیں پیچھے, وہاں سے چھین لیتے ہیں, کیونکہ ان کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے. وہ بھی ان کے ماں بہنیں ان کو ذلیل کرتی ہیں کہ آپ جاؤ جابوں پہ. جب جاب پہ نہیں ہے, بےچارے پریشان ہیں, کہاں جائیں گے؟ وہ پھر گینگ بن جاتا ہے, بےچارے بچے لڑکے بیٹھ کے گینگ بنا لیتے ہیں, آؤ چھینتے ہیں. اب کیا کریں, 2,000 روپے آ جاتے ہیں. موبائل چھین رہے ہیں ہم لوگ نا, میرا خود کا موبائل بھی چھین گیا تھا, میں بس باہر موبائل تک نہیں لے کے جاتی. کیسے چھین گیا تھا, تھوڑا سا بتائیں ہمارے ناظرین کو. میری بیٹی بول رہی تھی چلے چپس لینے چلتے ہیں, آج کافی 1.5 سال پہلے کی بات ہے. میں نے کہا میرے پرس میں موبائل تھا, جبکہ مجھے پتا تھا, ڈر رہتا ہے, لیکن پتہ نہیں کس کی کال آئی, میں نے ریسیو کیا. وہ بائک والا آیا, کہنے لگے جلدی سے دے دیں ورنہ میں ابھی آپ کو گولی شوٹ کر دوں گا. اس نے پینٹ میں ایسے ہاتھ ڈالا جیسے کلاشن اس کے اندر رکھی ہے جیب میں. میں نے جلدی سے موبائل لیا, کیونکہ میرے بچے تھے ساتھ. میں نے کہا جاؤ بھائی ہمیں چھوڑ دو, میرے بچوں کا ساتھ تھا, میری بیٹیاں تھیں دونوں, اور تو پھر ہمیں دینی پڑی, موبائل دینا پڑا. اچھا, آپ کے خیال میں یہ وجہ ہے کہ بے روزگاری کی وجہ سے یہ کرائم میں اضافہ ہو رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے. عورتیں بیچاری, آپ کو پتہ ہے ہم کبھی یہاں پھر رہے ہوتے ہیں, کبھی باہر نکلنا ہوتا ہے, تو اتنی اچھی فیملیوں کی لڑکیاں ڈھاڈے لگائی ہوتی ہیں, برقعے پہنی ہوتی ہیں, مانگ رہی ہوتی. مجھے اتنا وہ ہوتا ہے کہ کیا پتا ان کے گھر میں کیا مجبوری ہے. چھوٹے چھوٹے بچے گود میں ہوتے ہیں, یہ اچھی بات نہیں ہے نا, بری بات ہے, یہ گناہ ہے. یہ اچھا, آپ کے خیال میں جو فقیر ہے ان میں اضافہ ہوا ہے؟ اضافہ بہت ہوا ہے. جو سفید پوش ہے نا, وہ تک روڈ پر آ گئے ہیں. فقیر تو تھے ہی, ایک گاؤں سے وہ آ جاتے ہیں, ان کا میں نہیں بات کر رہی. جو سفید پوش ہیں ہماری تمہاری طرح, وہ باہر آ گئے ڈھاٹا باندھ کے کہ بھائی گھر کے حالات ایسے ہیں. لیکن کوئی سنوائی کسی کی نہیں ہے. فیسیں اتنی مہنگی ہیں, راشن اتنا مہنگا کر دیا ہے. آپ کو کیا بتائیں ہم کہ ہم خود, میرے شوہر جو بے روزگار ہے, وہ 500 سے 600 روپے لے کر آتے ہیں. وہ ہم کیا کرتے ہیں, آپ کے میاں کیا کرتے ہیں, تھوڑا بتائیں ہمارے ناظرین کو. وہ الیکٹریشین ہیں,
ڈپلوما ہے ان پہ, بی ٹیک کیا ہوا ہے, ان کے پاس سب ڈگریاں ہیں لیکن جاب نہیں ہے. اتنی جگہ میں نے خود اپنے کزنوں کو اتنی سب جگہ دی ہیں, تو سب لوگ یہی بولتے ہیں ہم کیا کریں بھائی, حالات ہی نہیں ہے, لوگوں کو نکال رہے ہیں, آپ کو کہاں سے رکھیں گے, ہم چپ ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے معاملات. تو کس کو بولیں, ابھی کسی کو بولیں, میرے شوہر نے اتنا پڑھا ہوا, لوگ بولتے ہیں اتنی جابیں آپ کریں تو ہمیں جاب لگا کے دے دینا. عمران خان کوئی لگا کے دے دے تو ہم اس کو مانیں. جاب نہیں ہے, 500 روپے وہ روز لے کر آتے ہیں, اس میں ہم بچا نہیں سکتے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نہیں بچا پاتے. میرے صبح بچے بیچارے جو کالج جاتے ہیں نا, وہ صبح بھی میں اپنی امی کے گھر بھیجتی ہوں تو وہ 500-600 روپے لے آتے ہیں, تو ان کے کرائے میں دے دیتی ہوں. میرے بچوں کو تو بیچاروں کو ہاف ٹائم میں چیز بس نصیب نہیں ہوتی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ کوئی اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے وہاں پہ کہ اگر آپ کی انکم نہیں تو فری پاس کوئی ٹریول کے لیے, اسکول کالج جانے کے لیے, کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے؟ کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. گلے میں ڈھول بجے خود بجانا ہے. آپ کی فیملی آپ جانے مریں, زہر کھائیں. کتنے لوگوں نے خودکشی کی ہے عمران خان کے بعد. اس کا تو پیر ہی اتنا بھاری آیا ہے, میں آپ کو بتاؤں, کرونا آ گیا اتنا بھاری, اور پھر اس کے بعد جہاز گر گیا تھا رمضان میں. ان کا پیر ہی خراب آیا, ہمارے ملک کے لیے خراب آیا ہے. لیکن جو میڈم جو پہلے حکمران تھے وہ بھی تو چور چکے ہی تھے نا. زرداری آپ کے سندھ میں کراچی میں بیٹھا ہوا ہے, اس کے علاوہ یہ نواز شریف یہاں بیٹھا ہوا ہے, یہ بھی تو لٹیرے ہی تھے نا. ہمیں تو نہیں, تو یہ کون سے اچھے ہیں؟ آپ ان کی ہمیں ایک تاریخ بتا دیں. آپ مجھ سے نہیں, آپ گھر جا کے بتا دیں, پوچھ لیں, وہ سب بتا دیں گے. فیس بک بھری پڑ رہی ہے, عورتیں اتنا کوس رہی ہیں عمران خان کو, اتنا زیادہ. ایک عورت اتنا رو رہی تھی بہت زیادہ, کہہ رہی تھی ہماری جو شاپیں تھی نا وہ تک اتنے ہٹا دی ہیں, ہم کہاں جائیں, کس سے مانگیں, اتنے زیادہ. آپ چلیں وہ چور چکاری تھے, یہ کون ہے؟ آپ مجھے ان کا بتا دیں, یہ کون ہے؟ یہ پرفیکٹ ہے. اتنی عوام رو رہی ہے, اتنی مہنگائی کر دی ہے. جابیں لگا دیں, ہم نہیں روئیں گے. جابیں لگا دیں, جابوں کی تقریباً ہماری سیلریاں 2-3 لاکھ روپے رکھیں. ہم روئیں تو ہمیں عمران خان وہاں مارے جہاں پانی نہ ملے نہ, اب یہاں ہمیں مارا. ایسا کرتے اب ڈیم میں زہر ملا دے, پورے نیا پاکستان بنا دے, سب عوام کو مار دے. جو بچے پیدا ہوں گے اس کی عوام نیا پاکستان بنا دے. ہم لوگ تو نہیں رہ سکتے ادھر, بہت مشکل ہے, بہت زیادہ. بچے بیچارے مجبور ہو گئے ہیں, کوئی خواہش ظاہر نہیں کرتے ہیں, کھا کے سو جاتے ہیں. صبح انہوں نے اسکول جانا ہوتا ہے, نہ کچھ کپڑے ہم سردی گرمی کے بنا سکیں, اتنی مہنگائی ہے. اچھا جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ جو آپ کے گھر کے یا یہاں پہ لوگوں کے گھروں کے حالات ہیں, اگر کوئی بیمار ہو جائے تو پھر آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بیمار ہوئی تھی نا میری بیٹی, تو ہمارے پاس نہیں تھے. میں آپ کو بتاؤں, میرے نندوئی نے, ان لوگوں نے تھوڑا سپورٹ کر کے نا تو کرا تھا اس کا علاج. اس کا لنچ پرابلم ہو گئی تھی بہت زیادہ, میں پریشان تھی. لوگوں کے اب بھیک مانگی ہے میں نے دوائیوں کے لیے. میں جانتی ہوں اس چیز کو, جب میری بچی بیمار تھی نہیں ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں. دلیل خوار ہے آدمی, اس سے بہتر ہے میں بتا رہی ہوں. میں کسی دن یہ دن رات سوچتی ہوں اپنے لیے, میں جھوٹ نہیں کہہ رہی. میں کسی دن یہی سوچتی ہوں کہ میں اپلیکیشن لکھ کے اپنے بچوں کو کھانے میں زہر مال دے کے میں بھی مر جاؤں. اتنی پریشانی ہے ہمارے ساتھ, لیکن سارا کچھ ان پہ آئے گا, سارا کچھ. اچھا یہ بتائیے, یہ تو بہت دردناک کہانی آپ کی. تو پہلے آپ کے حالات کوئی بہتر تھے؟ کوئی 5-10 سال پہلے کوئی اس طرح آپ کے میاں کوئی اچھا کام کرتے تھے؟ میں تھے بجلی کے اس میں محکمے میں, تو کانٹیکٹ میں تھے. 1 سال بعد کانٹیکٹ ہوتا تھا, 1 سال بعد تو نکال دیا اس میں, تو بے روزگار ہو گئے. نہیں اس وقت سیلری وغیرہ بہتر تھی؟ جی 30,000 روپے سیلری تھی اس وقت بھی, تو گزارا ہو جاتا اللہ کا بہت شکر. جی کوئی مہنگائی نہیں تھی, گزارا ہو جاتا تھا, اللہ کا بہت شکر ہے. اچھا تو میرے پرس میں 1 روپیہ نہیں ہوتا ہے, بس جو میرے شوہر لاتے ہم کھا لیتے ہیں, بس اور کچھ نہیں ہے ہمارے. جس طرح آپ بتا رہی کہ 500 روپے کا وہ کام کرتے ہیں, تو 500 روپے میں وہاں پہ کیا آتا ہے حضرات, یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. دیکھیں ان کو 600-700 روپے ملتے ہیں, وہ اس میں کھانا بھی دوپہر کا کھا لیتے ہیں. پھر ان کے پیٹرول کا بھی خرچہ آنے جانے کا, کیونکہ کرایہ بھی یہاں چنچی میں بھی جاتے ہیں تو 40 روپے جانے آنے کے, 80 روپے لگتے ہیں 40 روپے جانے کے, 40 آنے کے, تو ان کے بھی تقریباً 200 ان کا, تو وہ 500 مجھے گھر پہ لا کے دیتے ہیں. اس میں ہم نے دودھ منگانا ہوتا ہے. آج ہمارے یہاں آٹا نہیں ہے, ابھی میں نے اپنے شوہر کو صبح بولا ہمارے یہاں آٹا نہیں ہے, تو کہتے ہیں اب کیا کریں. میں نے کہا بتائیں آپ کیا کریں, ایک چیز نہیں ہے تو ایک چیز ہے, ایک چیز نہیں ہے تو ایک چیز ہے, بس یہ ہے کیا کریں. چینی آ جاتی ہے, آدھا کلو ہم چینی منگا لیتے ہیں, ایک چھوٹا ٹپال کا پیکٹ منگا لیتے ہیں. مطلب راشن ہم بھر کے نہیں
मंगा सकते हैं। मतलब जैसे बता रहे ये हैं, तो चलो आप हम कहना चाह रही कि डेली जो भी कुछ पैसे आते हैं जो उससे है, वही खरीदते, जो मुकम्मल आपकी खुराक भी पूरी नहीं उससे होती। जी नहीं होती है। गैस भी चली गई है, गैस भी चली गई, लकड़ियों पे खाना बना रही हूँ मैं रोज। सुबह मेरी कमर टूट जाती है लकड़ियां लेके। वो की थी बकरीद पे मेरे कजन ने दी थी, तो उसमें लकड़ियां लगा के चूल्हे का जो स्टील का बंदा होता है ऊपर रख के उसमें लगाती रहती हूँ, जलाती रहती हूँ, तीलियां भी जाया होती रहती है। बिल भी आ रहा है, वो भी हम मुश्किलें उठा रहे हैं। नहीं, गैस भी नहीं आ रही और बिल भी आ रहा है। जाहिर सी बात है, पानी नहीं आता तो बिल आता है, बिजली नहीं होती तो बिल तो आएगा। अच्छा, कराची में पानी का बड़ा मसला है, तो किस तरह पानी आता है आपके घर में, थोड़ा सा बताएं हमें। पानी का तो अभी थोड़ा बहुत शुक्र है अल्लाह का, क्योंकि सर्दी है। अभी गर्मियों में जो मसले होंगे ना, 2-2 महीने तक पानी नहीं आता, तो हमने जो बोरिंग का हमने कराई थी वो भी सूख गई। तो सामने कहीं से हम लोग लेते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारा बिल थोड़ा सा आप अदा करें। हमें बिल के उनके पैसे देने पड़ते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा वो दे देते हैं। बहुत उनकी मेहरबानी होती है। फिर वो मतलब हम उनका शुक्रिया बहुत ज्यादा अदा करते हैं। लेकिन वो खारा पानी होता है, चलो हमें यूज तो हो जाता है, लेकिन ये है कि बहुत मुश्किल होती है। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहें हमारे देखने वालों को, इमरान खान को आप कोई मैसेज देना चाहें, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। इमरान खान, आप ऐसा करें कि सबकी जॉब पे लगा दें और सैलरियां अच्छी कर दें। हमें कुछ नहीं चाहिए, आप तकरीबन 2-2, 3-3 लाख रुपए एक बंदे की सैलरी कर दें, कोई शिकायत नहीं करेगा। आप घर घर जाएं, आप जिनकी जॉब पे हैं आप उनको नहीं, जिनकी नहीं है जैसे हम लोग हैं तो पैस पोश किसी से मांग नहीं सकते। मांगते हैं तो वो जलालत होती है। इतना अच्छा खासा शौहर है, ये क्यों नहीं कमाता? तो उसको उनको क्या बताया कि जॉब नहीं है, सब जगह सीढ़ियां दी, ये नहीं हो रहा। हार करते हैं तो वहाँ इतनी रकम चाहिए होती है, कहाँ से लाए? सारा जेवरात बिक गया इन हालातों में। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने 9 ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल को टाइम दिया। आपसे फिर भी बातचीत होती रहेगी, मिलते हैं बाद में आपसे। नाज़रीन, ये एक आम शहरी जो कराची से आज मैंने आपके सामने, जो ये औरत थी बेचारी किस तरह अपनी तकलीफ बयान कर रही थी। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं लोगों के पास बे इंतहा पैसा है, लोगों को समझ नहीं आ रही। हमारे हुक्मरान अगर आप देखते हैं वहां पे भी उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उनको तो पता भी नहीं होगा कि बिल कितना आता है, चीनी का क्या महंगाई में आई का कैसे खरीद सकते हैं, आटा कैसे खरीद सकते हैं, तेल कैसे खरीद सकते हैं, घी कैसे खरीद सकते हैं, बिजली नहीं आती, गैस नहीं आती। आज एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जो पहले हिस्से में भी आपने सुना कि इस्लाम, यही वजह है कि हम लोगों ने इस्लाम को छोड़ दिया। और जो इस्लामी तालीम थी उस पर अगर यूरोप में लोग देखे तो वहाँ उनको हर चीज़ मिलती है। अगर कोई काम नहीं भी करता तो उसको भी गवर्नमेंट बाकायदा तौर पर पूरी हेल्प करती है। और मैंने ऐसे स्टोर देखे कि जर्मनी और यहाँ पे भी, जहाँ लोग जाते हैं सामान खरीदते हैं, एक जगह उन्होंने वहाँ साइड पे है ये सामने, वहाँ पे एक डिब्बे रखे हुए हैं, वहाँ कुछ राशन लेके वहाँ डाल देते हैं। वो क्यों डालते हैं आपको पता है? वो इसलिए डालते हैं कि शायद कोई ऐसे लोग हो जिनके पास पैसे ना हो, खाना खरीद ना सकें, वो ये खाना की चीज़ें ले जाएं, घर में जाके पकाएं। हमारे वहाँ पे आप देखिए रेस्टोरेंट है, होटल जो भी है, इतना खाना बाहर फेंका जाता है और कोई उसकी कदर नहीं करता। यहाँ एक चीज़ मैं बता दूं, जर्मनी में भी और यहाँ यूरोप के दूसरे ममालिक या तरक्की याफ्ता बेकरी, अगर कुछ चीज़ें बच जाती हैं वो ज़ाया नहीं करते, वो वहाँ भेज देते हैं जहाँ पे वे जिनके पास काम नहीं है वो लोग ले जाते हैं, जाके वो भी नाश्ता कर लेते हैं। ये है असल में, आपको मैं बताऊं तो इंसानियत, ये है इस्लाम। और जो हमारे ममालिक में हो रहा है, जो दर्दनाक कहानी इस औरत की थी, यकीन करें बहुत तकलीफ हुई सुन के। और जिस तरह ये बता रही थी कि सुबह खाती है तो शाम को नहीं होता, 4 बच्चे हैं, जिंदगी कैसे गुजर रही है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो लोग नाशुक्री की जिंदगी गुजार रही है, दौलत होने के बावजूद उनके मसाइल खत्म नहीं होते, फिर बैंकों में दौलत पड़ी हुई है। इस तरह के गरीब लोगों के साथ मिलकर जिंदगी अगर गुजारेंगे तो इनका सहारा बनिए और इनको साथ लेके चले। इसी में आपकी भी बेहतरी है, माशरे की भी बेहतरी है, इस्लामी तालीमात भी यही है, और आखिरत के लिए भी मेरा ख्याल है कि सबसे बेहतरीन यही आपका अमल होगा। इस प्रोग्राम का आज मकसद ये था कि जो इमरान खान साहब के दावे हैं वो आपके सामने आ गए। जहाँ तक गैर कानूनी इमारत, ये चीज़ें वगैरह, बिल्डिंगें गिराने का तल्लुक है, तो जिन लोगों ने इनको इजाज़त दी थी पहले उनका तो साफ करना चाहिए था।
किस तरह एक गैर कानूनी चीज़ बन जाती है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ जो हमारा ऑफिस है, हमने एक दरवाज़ा, ज़रूरत थी कि यहाँ एक और बाहर से दरवाज़ा ले ले, तो मैंने वो लगवा दिया, पूछा नहीं कौंसल से। एक दिन एक बंदा यहाँ तस्वीरें बना रहा था, चंद दिन बाद ही, ज़्यादा देर नहीं हुई, तो मैंने समझा पता नहीं हम बड़े खूबसूरत लोग हैं, हमारी तस्वीरें बना रहा है, ये दफ्तर पसंद आ गया। तो दूसरे दिन एक लेटर आ गया कि इसको आप बंद करेंगे या हम बंद करवाएं, 4,400 पाउंड इसका खर्चा होगा। फौरी तौर पर से बंद किया गया, क्योंकि हमें भी आदत पाकिस्तान की पड़ी हुई थी। तो कैसे अगर इदारे अपनी जिम्मेदारी पूरी करें तो किस तरह आप गैर कानूनी काम कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह के लोगों के लिए दुआ भी करें कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों की मुश्किलात जो है वो दूर करे। हमारे प्रोग्रामों का मकसद ये होता है कि जो मजलूम लोग हैं उनको सामने लेके आए, ताकि आपको पता चले कि लोग कितनी तकलीफ की जिंदगी गुजार रहे हैं। मिलेंगे कल एक नए प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें, जुड़े रहना टाइम्स टीवी इंटरनेशनल के साथ।